العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. باب المصارفی، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے مصارف کے احکام و مسائل کا بیان. عبارت ملاحظہ فرمائیں: منہم الفقیر وہو من لہ ادنی شیء والمسکین من لا شیء لہ وعامل الصدقۃ فیعطی بقدر عملہ. فرمایا ان مصارف زکوٰۃ میں سے فقیر ہے. وہو من لہ ادنی شیء، اور فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ چیزیں یعنی کچھ سامان ہو. والمسکین من لا شیء لہ، اور مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. وعامل الصدقۃ فیعطی بقدر عملہ، اور عامل صدقہ یعنی صدقات کی وصولی کرنے والا شخص، اس کو اس کے عمل کے بقدر دیا جائے گا. والمکاتب، اور مکاتب، فیعان فی فک رقبتہ، تو اس کو اس کے مالک سے آزاد کرنے میں اس کی مدد کی جائے گی. ومدیون، اور مدیون یعنی ایسا قرض دار جو لا یملک نصابا فاضلا عن دینہ، جو اپنے اوپر واجب قرضے سے زیادہ کا مالک نہیں ہے. وفی سبیل اللہ تعالی، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہو. وہو منقطع الغزاة، اور وہ شخص ہے جو غازیوں سے الگ ہو گیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ومنقطع الحاج، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حاجیوں کے قافلے سے الگ تھلگ ہو گیا، بچھڑ گیا. وابن السبیل، اور مسافر. ابن السبیل راستے کا بیٹا یعنی مسافر. من لہ مال لا معہ، جس کے گھر میں مال تو ہے لیکن اس کے ساتھ سفر میں مال نہیں ہے، ختم ہو گیا. پیارے طلباء کرام، عبارت کا مطلب سمجھنے سے پہلے ہم مصارف فقراء اور مصارف زکوٰۃ جو آیت کریمہ میں بیان ہوئے ہیں ان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یہ حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، اور ان عاملین کا جو صدقات وصول کرنے پر متعین ہوتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی دلجوئی کرنا مقصود ہے. وفی الرقاب، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں. والغارمین، اور قرض داروں کو قرضے سے نجات دلانے میں. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے. وابن السبیل، اور مسافروں میں یعنی مسافروں میں صدقات کو خرچ کرنا ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خبر رکھنے والے، بڑی حکمت والے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 لوگوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے فقیر، اس کے بعد مسکین، اس کے بعد عاملین، اس کے بعد مؤلفۃ القلوب، پھر رقاب، مقروض، فی سبیل اللہ لوگ، اور ابن السبیل.
یہ کل 8 مصارف اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ تو 7 کی تفصیل اور تشریح تو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، لیکن ان میں سے چوتھے نمبر پہ جو بیان ہوئے مؤلفۃ القلوب، پہلے ان کو ہم سمجھ لیں، اس کے بعد بقیہ 7 کی تفصیل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ اصل میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ کی یہ چاہت تھی کہ خلق خدا کو، مخلوق خدا کو کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئیں، اور اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر جائز تدبیر اور طریقہ اپناتے تھے جس سے لوگ متاثر ہو سکیں۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسی قسم کو زکوٰۃ اور صدقات میں سے عطا کیا جن کو مؤلفۃ القلوب کہا گیا۔ عام طور پہ مؤلفۃ القلوب یعنی جن کی دل جوئی کی جاتی تھی، ان میں 3-4 قسم کے لوگ شامل تھے۔ کچھ مسلمان تھے، کچھ غیر مسلم تھے۔ پھر مسلمانوں میں بھی بعض وہ لوگ تھے جو غریب اور حاجت مند تھے، اور نو مسلم بھی تھے۔ ان کی دل جوئی اس لیے کی جاتی تھی کہ جو نئے لوگ تھے ان کے وہ اسلام پر پختہ ہو جائے۔ بعض مالدار تھے لیکن پھر بھی ان کو دیا جاتا تھا، اس لیے کہ ابھی تک ایمان کا رنگ ان کے دلوں میں رچا بسا نہیں تھا، یا پھر ان کی قوم کی دل جوئی مقصود تھی تو ان کو دے کر گویا ان کی قوم کو دلوایا جاتا تھا، یعنی ان کی قوم کی ہدایت کو بھی مد نظر رکھا جاتا تھا۔ یا پھر جو مسلمان ہو چکے تھے ان کی قوم کے لوگ، ان کے ایمان کو پختہ کرنا مقصود تھا۔ اور غیر مسلموں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کے شر سے بچنے کے لیے ان کی دل جوئی کی جاتی تھی، اور بعض لوگ ایسے غیر مسلم تھے کہ جن کے بارے میں یہ تجربہ تھا کہ اگر ان کو کچھ دیا جائے گا تو وہ اس سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف مائل ہوں گے، اور جو ان کا سخت رویہ تھا اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں اس سے وہ باز رہے گے۔ بہرحال تو جو مسلمان لوگ تھے مؤلفۃ القلوب میں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو صدقات اور زکوٰۃ کے مصرف سے دیا کرتے تھے، اور جو لوگ غیر مسلم تھے ان کو غنیمت کے مال میں سے یا جو خمس حصہ ہوتا تھا اس میں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیا کرتے تھے۔ لیکن موجودہ زمانے میں چونکہ اس مصرف کی ضرورت نہیں ہے، مؤلفۃ القلوب کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا فی الوقت یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اب بقیہ بچے ان کو چھوڑ کر 7 مصارف، ان کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا جو مصرف ہے وہ ہے فقیر، فقراء۔ قرآن پاک کی آیت میں کہا فقراء، فقیر کی جمع ہے، اور فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ مال ہو لیکن نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچتا، مطلب اس کی ضرورت میں وہ خرچہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دوسرے نمبر پہ بیان کیا مساکین، یہ مسکین کی جمع ہے، وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور مسکین ویسے بھی سکون سے بنا ہے، سکنہ سے، اور سکون کا معنی ہوتا ہے حرکت کا نہ ہونا۔ تو گویا کہ جس آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی طرح کی حرکت، تجارت وغیرہ نہیں کر سکتا، تو اس کے نام سے خود سمجھ میں آتا ہے کہ مسکین کا مطلب وہ ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی جو نان شبینہ کا بھی محتاج ہو۔ جیسے مزدور قسم کا جو طبقہ ہوتا ہے، دیہڑی والے مزدور ہوتے ہیں جو اگر ایک دن کام اگر نہ کرے تو کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی ہی تیسری قسم ہے العاملین علیہا، یعنی عامل صدقہ، جس شخص کو زکوٰۃ یا عشر وغیرہ وصول کرنے پر مامور کیا جاتا ہے، تو امام المسلمین کو ان کے کام کے مطابق صدقات میں سے دینے کا حق ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کی کفایت کے مطابق ان کو خرچ دیا جاتا ہے۔ وفر رقاب، اس کے بعد بیان کیا گیا جو چوتھی قسم ہے وفر رقاب۔ رقاب سے مراد یہاں پر غلام ہے، اور غلام سے مراد وہ غلام جو مکاتب ہے، جو اس کے آقا سے یہ معاملہ کرتا ہے کہ اگر میں اتنا مال دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو، یا پھر آقا اس سے کہے کہ اگر تو اتنا مال مجھے لا کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو اس طرح کے غلام کو اس کے آقا سے آزادی دلانے کے لیے بھی اس کو صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے اس کی اعانت اور مدد کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مصرف ہے 5واں، وہ ہے الغارمین۔ اس سے مراد مقروض اور مدیون شخص، ایسا قرض دار کہ جو مال کا تو مالک ہے لیکن اس کا پورا مال قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، یا قرض ادا کرنے کے بعد اتنا بچتا ہے جو نصاب کو نہیں پہنچتا، یعنی ابھی بھی گویا کہ وہ غریب ہے۔
تو اس کو بھی اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے قرض سے بری ہو سکے۔ پھر اس کے بعد ایک اور تذکرہ کیا 6 نمبر پر، وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہو۔ اب اللہ کے راستے میں ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو مجاہدین اور غازیوں سے بچھڑ گیا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے لشکر نکلا تھا اور مجاہدین اور غازیوں کے قافلے سے وہ شخص بچھڑ گیا، اب اس کے پاس مال وغیرہ نہیں بچا، تو ایسا شخص فی سبیل اللہ ہے، اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ سواری نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہیں بچا ہے۔ ایسے ہی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ شخص جو حاجیوں کے قافلے سے بچھڑ گیا ہو۔ لیکن آج کے زمانے میں فی سبیل اللہ کے مفہوم کو اگر عام رکھا جائے تو بہتر ہے، یعنی ہر وہ شخص جو کسی دینی مقصد کو لے کر نکلا ہو اور ضرورت مند ہو تو اس کو بھی صدقات دیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ فی زماننا فی سبیل اللہ کے مطلب میں علماء کرام کا وہ طبقہ جو فقیری اور تنگ دستی اور مفلسی میں زندگی گزار رہا ہے، اور مدرسوں میں اداروں میں پڑھنے والے طلباء، ان پر بھی فی سبیل اللہ کا اطلاق ہوگا، یعنی فی سبیل اللہ کے مطلب اور مفہوم کو عام رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ غریبوں کا اور فقیروں کا فائدہ ہو۔ خلاصہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی دینی مقصد کو لے کر نکلا ہو اور وہ ضرورت مند ہو، چاہے وہ تبلیغی جماعت میں نکلا ہو اور چاہے وہ مدرسے میں دین کی تعلیم کے لیے نکلا ہو یا کسی اور ادارے کے اندر وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہو اور محتاج ہو گیا ہو، ایسے شخص کو صدقات اور زکوٰۃ کی رقم سے دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک شخص ہے ابن السبیل۔ سبیل کا معنی راستہ اور ابن معنی بیٹا، تو ابن السبیل یعنی راستے کا بیٹا، تو یہ لفظ بولا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو مسافر ہو، یعنی ایسا مسافر جو پریشان حال ہو، یا مال تو ساتھ میں تھا لیکن راستے میں ڈاکہ پڑ گیا، جیب کسی نے قطر لیا، سامان چوری ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، کھانے کو محتاج ہو گیا۔ اب ایسا شخص گھر میں گرچہ مالدار ہے، یعنی اس کے پاس گھر میں بہت سا مال پڑا ہوا ہے لیکن فی الحال اسے ضرورت ہے، تو ایسا ابن السبیل اور مسافر جو فی الوقت محتاج ہو تو اس کو بھی زکوٰۃ وغیرہ کا مال دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک مصرف جو پہلے بیان کیا گیا مؤلفۃ القلوب، جو آج کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن بقیہ 7 مصارف ابھی بھی موجود ہے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہ عبارت سے پہلے آیت کریمہ کے اندر جو 8 مصارف بیان ہوئے تھے، ان مصارف کو ہم نے سمجھا۔ اب مافل عبارت جو وضاحت مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمائی ہے، ان کو ہم مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبارت میں سب سے پہلے آپ نے فرمایا منہم الفقیر، کہ ان مصارف میں سے سب سے پہلا مصرف ہے وہ فقیر ہے اور دوسرا مسکین ہے۔ ان دونوں کی تعریف میں فرق کیا گیا ہے کہ فقیر جس کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہو لیکن نصاب کی مقدار کو نہ ہو، اور یعنی من لہ ادنی شیء کو فقیر کہتے ہیں، اور من لا شیء لہ کو مسکین کہتے ہیں، یعنی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور مصرف بیان کیا گیا تھا جس کو عاملین صدقہ کے نام سے جانا گیا ہے۔ وہاں یہ کہا گیا عبارت میں کہ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو اس کے عمل کے مطابق اسے دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر وہ عمل نہ کرے، یعنی وصولی نہ کرے، تو اب وہ گویا مستحق نہیں ہوگا۔ اور دیگر فقہا اپنی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ عامل صدقہ کو اتنا دیا جائے جس سے اس کی ضرورت، اس کے اہل و عیال کی ضرورت پوری ہو جائے، وسط طریقے پر، درمیانی طریقے پر۔ پھر اس کے بعد جو مصرف بیان کیا گیا وہ ہے رقاب، یعنی مکاتب شخص کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کی جائے گی، صدقات واجبہ سے اس کی مدد کی جائے گی۔ مکاتب کی قید سے یہ پتہ چلا کہ جو عام غلام ہے، خالص غلام ہے، تو اس کو یہ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، یعنی مالک بنانا ضروری ہے۔
اور خالص غلام ہے جو کسی آقا کی ملکیت میں ہے تو وہاں پر تملیک کا معنی آئے گا نہیں، اس لیے کہ وہ غلام کو جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ اس کے مالک کا سمجھا جاتا ہے، لیکن مکاتب کو اگر دیا جائے گا تو وہ ایک طرح سے گویا محتاج تھا، اس لیے کہ اس کو آزاد ہونے کی ضرورت تھی، آزادی کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت تھی، تو وہاں پر تملیک کا معنی ایک طرح سے پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مقروض کا مصرف بیان کیا گیا، پانچواں مصرف، کہ ایسا مقروض جو حاجت اصلیہ سے فارغ نصاب کا مالک نہیں، یعنی پیسہ تو ہے لیکن یا تو دین میں پورا چلا جائے گا یا پھر اتنا بچے گا کہ جس سے وہ نصاب کا مالک نہیں بچتا ہے اور وہ بھی دیگر ضروریات میں خرچ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹے مصرف کو بیان کیا عبارت میں فی سبیل اللہ، اس کی مراد اور مطلب کے بارے میں متعدد آراء پیش کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک رائے تو وہی ہے جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہیں کہ منقطع الغزات، یعنی وہ شخص جو فقر کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر پا رہا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ غازیوں کے ساتھ میں نکلا تو تھا لیکن ان کے قافلے سے بچھڑ گیا۔ ایسے ہی دوسری رائے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کی گئی کہ منقطع الحاج یا منقطع الحاج، یعنی حاجیوں کے قافلے سے بچھڑ گیا۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو قافلے کے ساتھ تھا اور اب بچھڑ گیا، سامان وغیرہ اس کے پاس نہیں بچا، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص جس پر پہلے حج فرض ہو چکا تھا اور اب وہ حج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، تو ایسا شخص گویا کہ غریب ہو چکا ہے۔ اور ایک تیسری روایت ملتی ہے اس سلسلے میں فتاوی ظہیریہ کے حوالے سے کہ اس میں علوم دینیہ کے طلباء کو بھی فی سبیل اللہ کا مصداق قرار دیا گیا ہے البحر الرائق وغیرہ میں، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رد المحتار میں بھی اس قول کو نقل کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے فی سبیل اللہ کے اندر طلبہ علوم نبوت کو شامل کیا ہے اور فی سبیل اللہ کی تفسیر میں طالب علم کو شامل کیا، تو وہ فرماتے ہیں فالتفسیر بطالب العلم وجیہ خصوصاً، کہ یہ بہت وقیع اور قیمتی تفسیر کی گئی ہے طالب علم کو فی سبیل اللہ کے مصرف میں شامل کر کے۔ پھر اس کے بعد عبارت میں آخری مصرف بیان کیا گیا ابن السبیل، یعنی مسافر۔ اب مسافر کے بارے میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ گرچہ وہ اپنے گھر کے اندر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن حالت سفر میں وہ محتاج ہے، تو اب ایسے شخص کو وقت پر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن ایسی حالت میں اس مالدار ابن السبیل اور مسافر کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ قرض لے، یعنی سامنے والا گرچہ اس کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس شخص کو چاہیے کہ وہ چونکہ اپنے گھر پر صاحب ثروت اور صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو وہ بجائے زکوٰۃ کے اپنے لیے قرض کا انتخاب کرے، یعنی قرض حسنہ، اور بعد میں ان سے قرض لے کر بعد میں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ لیکن اگر زکوٰۃ بھی لے لیتا ہے یہ تو درست ہے ہی، لیکن بقدر ضرورت لے، ضرورت سے زیادہ نہ لے۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں تو اینڈرائڈ دور ہے اور جگہ جگہ اے ٹی ایم نصب ہے، اے ٹی ایم لگے ہیں، تو کیا ایسا شخص جس کے پاس اے ٹی ایم موجود ہے، بینک میں اس کا کھاتا ہے، کسی بھی جگہ اے ٹی ایم پر جا کر وہ اپنا پیسہ نکال سکتا ہے، تو کیا ایسے آدمی کا اگر پاکٹ چوری ہو گیا تو کیا وہ بھی ابن السبیل کے اندر شامل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مسافر کو فیسیلیٹی اور سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے اس سفر کے اندر اے ٹی ایم پر جا کر یا بینک میں جا کر اپنا روپیہ نکالنے پر قادر ہے، تو اب وہ محتاج نہیں کہلائے گا اور ابن السبیل کی تفسیر میں وہ شامل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر اس کی ضرورت جو تھی وہ پوری ہو رہی ہے دوسرے طریقے سے، لہٰذا اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے۔ لیکن اگر احتیاج ہے، اے ٹی ایم ہے لیکن وہ ٹرین وغیرہ کے اندر ہے یا کسی پلین وغیرہ کے ایسے سفر میں ہے کہ جہاں پر اس کو پیسہ ضروری ہو گیا ہے، تو ایسی جگہ پر وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ بہرحال ہر شخص جو سفر میں ہے، مبتلا بھی ہے، تو وہ خود اپنی حالت کو جانتا ہے کہ میں محتاج ہوں یا نہیں، اور میرے پاس پیسہ وصول کرنے کا یا حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا طریقہ نہیں ہے، اسی کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال مزید کچھ مسائل ہے جو اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.